صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام حضرات درود پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ انتہائی قابل احترام علماء کرام، حفاظ کرام، بزرگوں اور بھائیوں، بالخصوص میرے عزیز میرے بھائی جناب ممتاز خان صاحب، آج کی یہ تقریر حاجی فرید خان مرحوم کے حجرہ میں ممتاز خان صاحب کے دو صاحبزادوں عامر خان اور شاکر خان کی شادی خان آبادی کے سلسلہ میں منعقد کی گئی ہے، جس میں آپ نے قرائے کرام سے اور چھوٹے چھوٹے قاریوں سے قرآن سنا۔ پھر خان حضرات نے آپ کے سامنے اللہ کی حمد و ثنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، صحابہ کرام کی مدح آپ کے سامنے بیان فرمائی۔ آج 11 نومبر 2022 ہے اور اسلامی تاریخ 13 ربیع الثانی 1444 ہجری ہے۔ تو 11 نومبر کے حوالے سے بھی آج علامہ اقبال مرحوم کا دن ہے۔ 9 نومبر آج 9 نومبر 2022 ہے اور آج علامہ اقبال مرحوم کا دن بھی پاکستان میں منایا گیا۔ علامہ اقبال کا کیا نظریہ تھا، اس نے قوم کو کیا دیا؟ اس نے یہی مملکت ہمیں دی جس کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ اس کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ قائد اعظم مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے ساتھ جتنے لوگوں نے قربانیاں دی، بالخصوص علماء دیوبند نے جو قربانیاں دی، اور یہ ملک ہمیں اللہ نے نصیب فرمایا۔ اللہ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور اللہ ہمیں اس ملک کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شادی ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے اور ہر آدمی اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، اور اپنے ساتھی کے، اپنے دوست کی بچوں کی شادی پر، اس کی شادی پر اپنی طرف سے اس نے کچھ نہ کوئی شرکت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارا تعلق حاجی فرید خان مرحوم سے تھا، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، اور جب بھائی ممتاز خان صاحب جو ہر وقت جب بھی آتے ہیں وہاں بھی ہمیں یاد کرتے ہیں، یہاں بھی یاد کرتے ہیں، اور ہے بھی بڑے عبدالعزیز ہیں سیٹھ صاحب، یہ کسی کو ماشاءاللہ ناراض نہیں کرتے، اللہ ان کو خیر دے۔ ان کی بیٹھک پہ آپ دیکھیں گے نا، آپ کو ہر آدمی نظر آئے گا، فوٹو میں بھی نظر آئے گا اور یہاں آتا ہوا بھی نظر آئے گا۔ یہ ہر ایک کو خوش رکھتے ہیں اور یہی ہونا چاہیے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ہمارے بھتیجوں کی شادی ہے تو ہم بھی اس میں کچھ حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، لوگ اپنی اپنی مرضی سے ڈالیں گے، ہم بھی کچھ حصہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ میں اور مسجد صدیق اکبر کے خطیب مولانا عثمان صاحب دونوں ان کے پاس آئے، تو ہم نے کہا جی ہم بھی کچھ حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، میں خوشی سے خوش ہوں، آپ اپنا حصہ ڈال دیں۔ پھر شاکر خان کو بلایا، وہی استاد جی آئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے استاد جی مولوی اور تو خوش ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو خیر نصیب فرمائے۔ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ دیتا ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ ہم آپ کو دے کے جائیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کی عظمت ہے، آل بیت کی عظمت ہے، اور آپ یہاں یہ حجرے میں نہیں بیٹھے ہوئے، آسمان کے فرشتے آپ پر اپنے نورانی پر بچھائے ہوئے ہیں، اور جس طرح ممتاز خان کی کوٹھی کی لائٹیں باہر نظر آتی ہیں، اس طرح آسمان والوں کو آپ زمین پر چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب زمین کے کسی ٹکڑے پر، مسجد ضروری نہیں، کسی مقام پر میرے بندے بیٹھ کر مجھے یاد کرتے ہیں تو میری رحمت ان پر نازل ہوتی ہے، اور آسمان والوں کو ایسے چمکتے نظر آتے ہیں جیسے زمین والوں کو آسمان پہ ستارے چمکتے۔
اور یہ چمک کس کی ہے؟ یہ مومن کے دل میں جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نور ہے، یہ اس نور کی چمک ہے۔ الحمدللہ کل میں رات کو واپس آ رہا تھا کہ موٹر وے پہ گزرا تو دور سے مجھے ممتاز خان کی کوٹھی نظر آ رہی تھی، جگمگ کر رہی تھی۔ میں نے کہا زمین والوں کو یہ نظر آتی ہے، کل انشاءاللہ آسمان والوں کو بھی ہم یہ کوٹھی جگمگ کرتی دکھائیں گے۔ اور آج انشاءاللہ آسمان والے دیکھ رہے ہیں کہ آج اللہ کے قرآن سے، نبی کی سنت سے ممتاز خان کی بیٹھک جگمگ کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے بیٹوں کی شادی مبارک فرمائے، اللہ ہر ایک کو بیٹوں کی خوشیاں نصیب فرمائے، اللہ ان کے گھروں کو آباد فرمائے، ان میں اللہ خیر و برکت فرمائے، اللہ ہر قسم کے شر فتنے سے محفوظ فرمائے۔ کیونکہ شادی کا موقع ہے تو شادی کے حوالے سے چند باتیں جو امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، وہ آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ شادی کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ سیدنا آدم علیہ السلام سے اس کا نظام چلا اور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اور قیامت تک یہ شادی کا، یہ نکاح کا نظام باقی رہے گا۔ اللہ کریم نے اس کائنات میں انسانیت کو بڑھانے کا جو طریقہ جاری کیا ہے، جو طریقہ رائج کیا ہے، وہ طریقہ ہے نکاح اور شادی۔ ابتدا میں سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ دو بچے دیتا تھا، ایک بیٹا ایک بیٹی، پھر دوسرے دن دوسرا بیٹا بیٹی، تو ایک وقت والے کا نکاح دوسرے کے ساتھ، دوسرے کا دوسری کے ساتھ کر دیتے۔ ایک بیٹا ضد میں آ گیا، اس نے کہا میں اپنی مرضی سے شادی کر دوں۔ اب ابتدا دیکھیں، ایک شادی وہ ہے جو نبی کے حکم پر، نبی کے طریقے پر، اللہ کے حکم پر ہو رہی ہے، اور ایک شادی وہ ہے جو بیٹا اپنی مرضی سے کرنا چاہتا ہے۔ نبی کا طریقہ کار یہ کہا کہ ایک دن والے بیٹی کا نکاح دوسرے دن والے بیٹے کے ساتھ ہو، اور ایک دن والے بیٹے کا نکاح دوسرے دن والی بیٹی کے ساتھ ہو۔ لیکن ایک بیٹا کہنے لگا نہیں، میں تو اپنی بہن کے ساتھ نکاح کروں، میں تو جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے میں اس کے ساتھ نکاح کروں۔ اب باپ نے کہا بیٹا ٹھیک ہے، شادی ہے، شادی کا طریقہ ہے، لیکن اس میں ہم آزاد نہیں ہیں کہ جس کے ساتھ ہماری مرضی وہ شادی کر لے۔ اللہ نے تمہیں اجازت نہیں دی ہے تو تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے تو اس کے ساتھ شادی کر۔ لیکن بیٹا ضد پہ آ گیا، نبی نے بہت سمجھایا، بالآخر کا چلو اللہ سے فیصلہ کرانا۔ اللہ سے فیصلہ کرانے نے فرمایا اپنی اپنی نیاز پیش کرو۔ جس کی نیاز اللہ کی، اس زمانے میں طریقہ کار یہ تھا کہ ایک چیز اللہ کے نام پہ رکھتے تھے، آسمان سے آگ آتی تھی اس کو جلا دیتی تھی، تو یہ علامت ہوتی تھی کہ اس کی نظر نیاز کو اللہ نے قبول کر۔ ایک بیٹے کا نام ہے حابیل اور دوسرے کا آپ بتا دیں شاباش، دوسرے کا نام کیا؟ قابیل۔ قابیل سے قاتل بن گیا، حابیل سے حبل بن گیا۔ قابیل بدد ہو گیا، اس کی نظر قبول نہیں ہوئی، اس نے ویسے گھاس کا گڈھا اٹھایا اور رکھ دیا، اور حابیل کیونکہ حق پر تھا اس نے ایک دمبا رکھا، آسمان سے آگ آئی تو اس کو جلا دیا، رکھ کر۔ اب خدائی فیصلہ میں یہ ہو گیا کہ قابیل کا مطالبہ غلط ہے، یہ مطالبہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب انسان اللہ کی نہ مانے نا تو پھر خون خراب ہو۔ نوجوانوں، جب انسان اپنے ماں باپ کی نہ مانے، جب انسان شریعت کی نہ مانے تو پھر خون خراب ہو گیا، قتل عام۔ کل بھی ہمارے مفتی صاحب کے پاس کچھ آدمی آئے تھے، لڑکے نے کراچی سے لڑکی سے شادی کر لی، لو میرج ہو گئی، عدالت میں نکاح ہو گیا۔ اب دونوں کے والدین کو پتہ لگا تو کہا بھائی یہ فلاں خاندان کیا، فلاں خاندان کیا، اس نے شادی کر لی۔
اب انہوں نے کہا یار لڑکی کو بھیج دو، ہم اسے اچھے طریقے سے رخصت کریں گے۔ اب وہ لے کے گھر آ گیا، اب وہ دیتے نہیں۔ بیٹے والوں کو باپ چچے نے پیٹا اور اس پر کاغذ پہ دستخط کرا دیے، غالباً طلاق نامے پہ کرا دیے۔ اب بتاؤ وہ کیا زندگی ہے؟ اگر ایسے بچ بھی جائے تو لوگ عدالت میں گولی مار دیتے ہیں۔ یہ دین کا مسئلہ بھی ہے اور غیرت کا مسئلہ بھی ہے۔ تو یہ اس وقت سے مسئلہ چلا ہے لو میرج کا۔ میرے نوجوانوں، شریعت کو مد نظر رکھو، اور شریعت نے بیٹیوں کو کہا ہے لا نکاح الا بولی، اپنے والدین کی مرضی کے بغیر شادی مت کرو۔ تم نہیں سمجھتی ہو یہ نیٹ پہ جو سرخی پاؤڈر لگا کے آ گئی ہے یا آ گیا ہے، جب یہ سرخی پاؤڈر اتر جائے گا تو پھر اصلیت سامنے آئے گی۔ ابھی تو لائٹیں لگی ہیں ممتاز خان کی کوٹھی پر، جب کل شادی ختم ہو جائے گی لائٹیں اتر جائیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ اوپر اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ رات کو آدمی دیکھتا ہے کیا ہوا ہے، اور صبح جب وہاں جاتا ہے تو خالی زمین ہوتی ہے کہ وہ رات کو یہاں پر فلاں فنکشن تھا، فلاں چیز۔ اس وقت سے قتل کی ابتدا ہوئی میرے بھائیوں، جس وقت قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، اور قتل کی بنیاد شادی کی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس نظام کو جو چلایا ہے تو اس کے لیے پابندیاں اور طریقہ کار بھی اسلام میں۔ کس سے نکاح جائز ہے، کس سے نکاح جائز نہیں ہے، اللہ کے قرآن میں پوری فہرست چوتھے پارے کے آخر میں حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم وخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت، کتنے رشتے والمحصنات من النساء تک قرآن نے ذکر کر دیے کہ ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، ان سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ اور اس کے وحل لکم ما وراء ذالکم، اس کے علاوہ جس سے تم جو شادی کر سکتے ہو، ان رشتوں کے ساتھ تمہاری شادی، تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ کس کا حکم ہے؟ میرے اللہ کا۔ کس کا حکم ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو انسانیت کو پھیلانے کے لیے ایک اللہ کی سنت ہے، ایک اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کی سنت یہ ہے جو نکاح کا طریقہ ہے، اور اللہ کی قدرت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، حضرت حوا کو بغیر ماں کے مرد کی پسلی سے پیدا کیا۔ یہ میرے اللہ کی قدرت ہے۔ کیا ہے بولو؟ لیکن اللہ کی سنت کیا ہے؟ سنت یہی ہے نکاح کرو گے تو اللہ تمہیں اولاد نصیب فرمائے گا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسے خاندانوں سے نکاح کرو جس خاندان میں اللہ بچے زیادہ پیدا کرتے ہیں، تاکہ میں قیامت کے دن اپنی امت پر فخر کر لوں گا۔ میرے قابل قدر بھائیو، یہ نکاح ایک طریقہ ہے ہماری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اور انسانیت کو آگے دنیا میں پھیلانے کے لیے۔ نکاح کی غرض جو شریعت نے بیان کی ہے، ایک پاک دامنی ہے اور دوسرا نیک اولاد کا طلب کرنا۔ یہ خواہش پرستی نہیں ہے۔ اب نکاح من سنتی، فرمایا نکاح میرے طریقہ ہے، میرے طریقے کے مطابق نکاح کرو۔ حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے